بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فواظب الاتفاق پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں عزیز ساتھیوں ماہ ربیع الثانی کا یہ آخری جمعہ ہے ابھی چند لمحات کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے کی طرف بڑھیں گے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی اور حسینی کے ساتھ بالخصوص یہ نسبت رکھنے والا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا عقیدت مندوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہر کوئی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اپنی اپنی محبت کے مطابق عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں آئے روز ہمیں طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا رہتا ہے کسی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ہمارا مزاج نہیں مٹتا ہماری طبیعت اکتا جاتی ہے ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر معاشرے کے لوگ اپنے ذہن کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق اپنے اپنے ذہن میں میرا اور آپ کا نقشہ بناتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہوگا یہ بندہ ایسا ہوگا معاشرے کے لوگ کوئی اچھی گواہی دیتا ہے کوئی بری گواہی دیتا ہے کوئی آپ کو اچھا جانتا ہے کوئی آپ کو برا جانتا ہے لیکن میں اور آپ اگر اللہ رب العزت کی ساتھ کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیتا ہے پچھلے کئی جمعوں سے ہمارا یہ عنوان چلا آ رہا ہے اور بار بار بات وہیں پہ رکتی ہے کہ وہ بندہ جس نے کام رضائے خداوندی کے لیے کیا وہ بندہ جس نے خوش اللہ رب العزت کی ذات کو کیا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جس نے دنیا والوں کو خوش کیا ہے پھر دنیا والے اس سے خوش نہیں ہو پاتے اور بندہ جب اللہ کو چھوڑ کے دنیا داروں کی طرف چلتا ہے آپ اٹھائیے سورہ حشر کو اور پڑھیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تم اللہ کو چھوڑ کے دنیا داروں کی طرف چلتے ہو اللہ رب العزت کو چھوڑ کے دنیا کو خوش کرنے کی طرف چلتے ہو تو اللہ رب العزت اور دنیا کو کیا پانا تھا اللہ رب العزت تمہیں پھر خود ہی کا سبق بھی بلا دیا کرتا پھر تمہیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا تم اپنی بھی ترقی کی راہیں پروان چڑھنا بھول جاتے ہو اور وہ جو خاص سفر تھا تقرب الہی کا وہ جو خاص منازل تھی کہ تمہیں خودی کا سبق تو تب ملنا تھا کہ جب تم اللہ رب العزت کی میں آپ کو بتاؤں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور ایک شخص ہے اور وہ شخص عبادت پہ عبادت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے مسجد آتا ہے مسجد کو کھولتا ہے مسجد کی صفائی کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں لوگ مجھ سے الفت کریں لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عقیدت و محبت کا ایک مزاج ابھر جائے اور لوگ میرے سے پیار اور محبت کے ساتھ باتیں کریں لیکن تھوڑا سا زمانہ گزرا اور اس نے اس بات کو سمجھا کہ میں جب رستے سے گزرتا ہوں تو لوگ میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو ریاکار گزر رہا ہے وہ دیکھو کہ دنیا کو خوش کرنے والا گزر رہا ہے تو کہا کہ چند عرصہ بس یہ معاملہ کرنے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے میں نے بڑی عبادت کی ہے
میں اللہ رب العزت کی ریاضت میں بس پڑا رہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لیکن لوگ تو مجھے ریاکار کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے پھر اسے سمجھایا کہ یار تو دیوانہ ہے، تو اتنا عرصہ عبادت رب کی کرتا رہا لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کرتا رہا، جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے کیا ہے، دیکھ ان کی زبانوں پہ تیرا نام جاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا عبادت گزار ہے لیکن ہے ریاکار ہے، ایسے کر میری بات مان، تھوڑے سے دن اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر کے دے۔ کہا پھر تھوڑے دن اس نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے تو پھر زمانے نے اس کے سامنے میں اور آپ صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میں اور آپ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے نہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی عقیدت و محبت بٹھانے کے لیے نہیں، رضائے خداوندی کے لیے کوئی کام کریں۔ پھر جب یہ لوگ گواہی دیتے ہیں، ان کی گواہی کوئی عام گواہی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو مسجد آتا جاتا دیکھتے ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کر۔ ان کے ایمان کی گواہی کوئی عام گواہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اٹھائیے دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کی دوسری آیت کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری امتوں سے اب سوال کیا جا رہا کہ بتاؤ نیک صالح اعمال کیوں نہیں کیے؟ تو امتیں بس وہی جواب جو ہمارا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تو پوچھا جاتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بندہ جو دنیا داری کی ہر رمز کو جانتا ہے اس سے نماز کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ کہ جو آپ میدان تجارت میں دیکھتے ہیں تو ایک بام عروج پہ ہے، لیکن دوسری طرف اسے آپ اگر پوچھتے ہیں کہ یار قرآن پڑھنا جانتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ تو میں سیکھ ہی نہیں پایا۔ آپ معصوم سے بچے کو آج اٹھائیں، چھوٹی سی عمر کا ہے، 2-3 سال کا بچہ زیادہ سے زیادہ، اس عمر کے بچے آج کل موبائل چلانا جانتے ہیں اور بزرگ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ مجھ سے اچھا موبائل چلا لیتا ہے، لیکن انہی بزرگوں سے پوچھئے کیا یہ قرآن بھی آپ سے اچھا پڑھتا ہے؟ تو جواب نفی میں آتا ہے۔ میں اور آپ اگر اسی طرح رہیں گے اور بروز حشر ہم سے بھی سوال کیا جائے گا تو یہ جواب ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا، ہم سیکھ نہیں پائے، ہمیں سمجھ کوئی نہیں تھی۔ نہیں ایمان والوں، واپس آئیں دین کی طرف۔ سوال کیا جا رہا امتوں سے، بتاؤ نیک صالح اعمال کیوں نہیں کیے؟ وہ کہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا، نبی نہیں آئے تھے، نبی نہیں، رسول نہیں بھیجے گئے تھے، یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تھا۔ اچھا اب رسول گواہ لائے جائیں گے اور جب رسولوں سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ ساری بات ہوئی تھی، ہم نے بتایا، امتیں ماننے کو تیار نہیں ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اب ان ساری امتوں پہ امت مصطفیٰ کو گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اب گواہی دی جائے امت مصطفیٰ کی طرف کہ بتاؤ ان نبیوں اور رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ باری تعالیٰ انہوں نے پہنچایا ہے۔ اچھا تمہیں کیسے پتا کہ جو نبی پہلے گزرے، رسول پہلے گزرے، انہوں نے پیغام پہنچایا ہے؟ تو امت مصطفیٰ گزار ہوگی، باری تعالیٰ ہمیں ہمارے آقا نے بتایا کہ ان نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت جب آقا سے بس یہ بات ختم ہو گئی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، گواہی کی بڑی اہمیت ہے اور گواہی کے لیے پھر بڑی پرکھ کی جاتی ہے۔ آپ کبھی اٹھائیں محدثین کے کلام کو، وہ حدیث ویسے نہیں لیتے۔ یہ جو آج آپ سنتے ہیں کہ یا سیاستہ کی روایت پیش کی جائے یا بخاری و مسلم کی روایت پیش کی جائے، وہ بڑے ان کے قواعد و ضوابط تھے، وہ دیکھتے تھے کسی ایسے بندے کی بات نہیں جو راہ سے گزرتا ہے کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے، جو خوف میں آئے کوئی بات کہہ دی، لالچ میں آیا کوئی بات کہہ دی، سنی سنائی بات ہوئی آگے کہہ دی۔ ایسے بندوں کی روایات قابل قبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ بڑا پرکھنے کے بعد، بڑا سوچ بچار کے بعد، بندے کو دیکھنے کے بعد پھر گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے لوگوں کی گواہیاں بھی جمع کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے گواہی دینے والا کوئی ایسا بندہ ہے جو معتبر ہے، ایسا بندہ ہے، یہ نہیں راہ گزرتا وہ بندہ ویسے کہہ دے کہ یہ برا بندہ ہے اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ نہیں، یہ پرکھا جائے گا کہ جو گواہ حکم ہے، وہ جو دنیا سے چلے گئے، وہ جو مر گئے، ان کی اچھی اچھی باتوں کو بیان کیا کرو۔ یہ کیا فلسفہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان میں برائیاں بھی تھیں لیکن اچھائیاں ہی بیان کی جائیں؟ آقا نے فرمایا تم یہاں اچھائیاں بیان کرتے ہو، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمایا کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرمایا جنازہ گزرا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجب۔ ایک اور جنازہ گزرا، آقا نے پھر فرمایا وجب۔ وجہ کیا ہے؟ ایک جنازہ گزرا تو لوگ کہہ رہے تھے جنازہ تو جا رہا ہے لیکن آدمی کام کا نہیں تھا،
یہ برائی بھی پائی جاتی تھی، یہ برائی بھی پائی جاتی تھی، یہ خامی بھی پائی جاتی تھی، آقا نے بس اعلان فرما دیا۔ دوسرا بندہ آ گیا، جنازہ اٹھا ہے، لوگ جا رہے ہیں لیکن ساتھ گواہیاں چل رہی ہیں، بندہ بڑا کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں وقت گزارا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اس نے اخلاق کا مالک ہے، ساری باتیں یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پھر آقا نے گواہی دے دی، اور گواہی بھی دیکھیں اس نے دے دی کہ جس کی گواہی ساری گواہیوں پہ بھاری ہو جانی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی گواہی آ گئی۔ سوال ہو گیا، حضرت عمر عرض گزار ہوئے، آقا دو بندے دو جنازے، دونوں کے بارے میں واجبات کے الفاظ ہیں، کیا وجہ بنی؟ آقا نے فرمایا ایک جنازہ گزرا ہے، لوگ گواہیاں دے رہے تھے کہ بندہ اچھا نہیں ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ خدا ہے جو بندوں کی زبانوں پہ بولتا، یہ بندے خود نہیں بولتے۔ تو میں نے کہا واجبات، اور اس کا مطلب یہ تھا واجبات لہو النار، اس کے لیے تو دوزخ لازم ہو گئی، اس کے لیے تو آگ لازم ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا ہے تو میں نے جو واجبات کہا ہے، واجبات لہو الجنہ کے الفاظ کہ اس کے لیے تو جنت لازم، کیونکہ لوگ گواہی دے رہے تھے، جنازے کے ساتھ چلنے والے اس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ بندہ بڑا اچھا گیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ زمانے کے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جو معتبر لوگ ہیں، جن کی گواہی قابل قبول ہے، وہ میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے خیالات میرے اور آپ کے بارے میں کیا ہیں۔ چلیں باقی سارے زمانے کی گواہی نہ صحیح، گھر بیٹھے بوڑھے والد سے ہی بندہ کبھی گواہی لے لے، گھر بیٹھی بوڑھی والدہ سے ہی کبھی بندہ پوچھ لے کہ آپ ہی بتا دیں کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور اگر بندہ ایسا ہو کہ آج دیکھیں نا، میں ہوں کوئی بھی زمانے کا بندہ، آپ اسے پکڑے، سارے اتنے فلاسفر ہیں کہ کسی بھی بندے کو آپ ٹچ کریں گے تو ہو سکتا ہے 5-6 گھنٹے وہ والدین کی تعظیم، عزت و احترام اور والدین کے حسن سلوک پر آپ کو لیکچر دینے کو تیار ہو جائے، لیکن اسی کے گھر جا کے اگر اس کی والدہ سے آپ پوچھیں کہ بتائیں نا بیٹے کا معاملہ کیا ہے آپ کے ساتھ، اور والدہ رونا شروع کر دے کہ نہیں نہیں بیٹے سے تو بڑی تنگ ہوں، میں تو دعائیں، نہیں نہیں ایسا نہ ہو۔ میں اور آپ جو کچھ سیکھا ہوا، میں اور آپ جو کچھ سمجھتے ہیں، جو باتیں ہمیں پتہ ہیں، ہم اگر ان پہ عمل نہیں کر رہے تو بروز حشر ہمارے لیے بہت برا ہونے والا۔ بروز حشر تو مبلغین کو پکڑ لیا جائے گا، اور مبلغین سے مراد فقط امام مسجد یا خطیب مسجد نہیں ہے جو آئے روز ہم آگے پیچھے جا کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کی پکڑ ہو جانی ہے، اور دوزخ کے کنارے پہ کھڑا کر کے پھر جانے والے، جنت جانے والے لوگ سوال پوچھیں گے، حضرت ہم آپ سے باتیں سیکھ کے جنتیوں والے اعمال کر کے جنت چلے گئے ہیں، اور آپ دوزخ کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کو دوزخ پھینکا جانے لگا ہے، تو اس وقت میرا اور آپ کا جواب یہ نہ ہو کہ ہم جو باتیں سیکھی تھی تمہیں بتاتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں نہیں، واپس آئیں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، گواہیاں جمع کریں، میں اور آپ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا تعلق واسطہ ہے، لوگ گواہی دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور میں نے جو شروع میں آپ کو کہا، لوگ گواہی ویسے نہیں دیں گے، لوگ گواہی اس وقت دیں گے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ آپ اگر لوگوں کے ساتھ مخلص رہیں گے پھر آپ بڑے پریشان رہیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی وفادار نہیں ملے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت ہے اور دیکھتے ہیں کہ والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور انہوں نے جب پوچھا والدہ سے کہ اور بھی آپ کے بچے ہیں تو آپ صرف اور صرف میرے جانے پہ کیوں زارو قطار رو رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا جس طرح کی خدمت تو کیا کرتا تھا باقی اولاد نہیں کرتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں سمجھا شاید آپ مجھے رو رہی ہے، آپ تو اپنی وہ دوائی اور اپنے پیار اور محبت اور اپنے آرام پر رو رہی ہے۔ کہا چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے بھی رو رہے ہیں، تو بچوں سے پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ جو پیار محبت باپ کا ہے، وہ جو کما کے باپ لاتا ہے، وہ باقی ساری دنیا تو نہیں کھلاتی ہم، اس لیے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید تم مجھے رو رہے، تم تو یہ اپنا پیار اور محبت، بیوی کا بھی یہی طرز عمل ہے۔ میں اور آپ، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ جب معاشرے میں جائیں گے اور معاشرے کو خوش کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ معاشرہ تو اپنے تک بیٹھا ہے۔ آپ آج معاشرے میں نکلیں، آپ کو یہ باتیں سننے کو ملے گی کہ والد کہتا ہے میں اگر مالدار ہوتا تو بیٹے مجھ سے بڑے خوش ہوتے، میں اگر مالدار ہوتا تو بیٹے میرا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چچا مالدار ہے، والد کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو حقیقی جو باپ ہے اس کی زیادہ خدمت نہیں کی جاتی، چچا کی زیادہ خدمت کی جاتی ہے، کیونکہ چچا کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، وہ کما کے زیادہ محبت زیادہ کرتا ہے والدین سے، لیکن پیسہ زیادہ نہیں ہے،
والدین وہ پیار اور محبت اور خلوص نہیں دیکھتے، وہ پیسے والے کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ کما کے زیادہ لاتا ہے، یہ جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے۔ میں اور آپ اگر معاشرے کو خوش کرنے کے لیے نکلیں گے پھر ہم کسی کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ واپس آئیں اللہ رب العزت کو، بس اس کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم ایمان لے آؤ، نیک صالح اعمال کرو، محبت ڈالنا پھر اس کا کام ہے، وہ محبت ڈال دے گا۔ پھر آپ لوگوں کی گواہیوں کو دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی گواہیاں کیسے دیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے ڈنکے کیسے بجتے ہیں، تا قیامت آپ کا نام کیسے باقی رہتا ہے۔ وہ آپ نے بات سن رکھی ہے، مشہور زمانہ روایت ہے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کو کسی نے سوال کیا تھا بابا فرید کے مزار پہ کہ یہاں حق اللہ یا اللہ کی صدائیں کیوں نہیں گونجتی، یہاں حق فرید یا فرید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے۔ ارے قرآن پہ عمل حق اللہ یا اللہ ہے یا حق فرید یا فرید ہے؟ کہا تو نے سنا نہیں فذکرونی یذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بابا فرید ساری زندگی حق اللہ یا اللہ کی صدائیں لگا کے چلا گیا ہے، اب اللہ نے اپنی مخلوق کی زبانوں پہ حق فرید یا فرید کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ یہ پیچھے رہنے والے پھر گواہی دیتے رہتے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا نہیں، اس سے پاک گزرا ہے حضور امیر المجاہدین کا وہ بندہ کہ جس نے ساری زندگی اپنا نعرہ کوئی نہیں لگوایا، وہ بڑے مجمع میں بھی کوئی نعرہ لگا دیتا، لوگ محبت عقیدت کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، جذبات میں آ کے نعرے لگ جاتے ہیں، لیکن روک دیا جاتا کہ نعرہ لگنا ہے تو رسول اللہ کا نعرہ لگنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں پھر وہ ان کا جنازہ بھی دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ابھی یہ کل غالباً چیف آف آرمی اسٹاف ایک نیا آپ کے ملک پہ تعینات ہوا، ابھی لوگ ان کی اچھائی اور برائی کے بارے زیادہ جانتے کوئی نہیں، لیکن آج چلے جائیں نا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی زیادہ مخلوق جنازے پہ نہیں آئے گی جتنی امیر المجاہدین کے جنازے پہ آئے گی۔ یہ حکمرانیاں نہیں، یہ جاہ و منصب نہیں، یہ کوئی اور رمز ہے، یہ کوئی اور طور طریقہ۔ وہ طور طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا ہے، حضور کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ وہ کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے کھڑا ہو جانا، پھر ڈنکے بجتے رہتے ہیں، پھر نام لیا جاتا رہتا ہے، پھر گواہیاں بن جاتی ہیں، چلے جانے کے بعد جب پیچھے سے اچھائی کی گواہیاں آ جاتی ہیں پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ اٹھتے بیٹھتے لوگوں میں گواہیاں بنائیں اور اچھی گواہیاں بنائیں اور ہر ایرے گہرے کو گواہ نہ بنائیں۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ جو فقط میری اور آپ کی چاپلوسی کرتے ہوئے ہمیں کوئی اچھی باتیں کہہ دیتا ہے، ہم انہی کو گواہیاں سمجھتے ہوئے ڈٹ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، نانا ایسا نہ کریں۔ میں اور آپ اپنے تئیں پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے انعامات لازم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے حسین لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دنیا میں وعدے ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بہن میرا ایک کام نہیں کرتی؟ ہاں کام کر دوں گی۔ کیا کام ہے؟ جب کریم آقا علیہ السلام تمہارے پاس بیٹھیں تو میرا ایک کام کرنا، آقا سے گواہی لے دینا، پوچھ کے بتانا کہ آقا ذرا بتائیں نا عبداللہ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے۔ میں اور آپ دیکھیں نا وہ لوگ کے جو حسین ترین لوگ ہیں، وہ لوگ کے جن پہ اتنے انعامات ہیں کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے غوث قطب افضال مل کے بھی جن کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ بھی اپنے بارے میں اچھی گواہیوں کی تلاش میں ہیں۔ اور میں اور آپ اپنے سے پتہ نہیں چند لمحات کوئی نیکی کی، کوئی تھوڑی سی عبادت کی اور بن بیٹھ گئے کہ نہ جانے ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں شیخ وقت کہا جائے اور پتہ نہیں کیسے کیسے القابات سے نوازا جائے۔ نہیں ایمان والوں واپس آئیں، اپنے گریبان میں جان کے بھی بندے کو پتہ چل جاتا۔ چند لمحات بندہ بیٹھ جائے، بند کمرہ ہو، آپ کا خدا ہو، ایک طرف آپ رب کی نعمتوں کو رکھیں، ایک طرف آپ اپنے اعمال کو رکھیں، چند لمحات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بخشنے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اچھائیاں کتنی ہیں، آپ کی برائیاں کتنی ہیں۔ آپ کو ناز اور فخر ہو کے سجدے شکرانے کی ادا کرنے ہیں، جو توبہ استغفار کی ادا کرنے ہیں، آپ کو چند لمحات میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود زمانے کے لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں، زمانے کے لوگ جن میں آپ وقت گزارتے ہیں، زمانے کے لوگ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے بارے اچھی اور بری گواہی دے سکتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام سے سوال ہے اب بہن اور بھائی کا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوا ہے
کہ بہن بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور بھائی بہن کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کہا مجھے کہا یہ گیا تھا کبھی پوچھنا لیکن اسی رات پوچھا ہے. آقا بتائیے نا میرے بھائی کے بارے آپ کا کیا خیال. لیکن ایمان والوں جب ہم پوچھ لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چل جائے اور مخلص بندہ ہو بتانے والا پھر واپس آ جائیں, پھر رک جائیں, پھر اس کام کی طرف نہ جائیں جو بندہ مخلص بندہ ہو اور آپ کو کسی کام سے روک دے. اس زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین سے بڑھ کے کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ اساتذہ سے بڑھ کے کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر میں اور آپ دوستوں اور یاروں کی بات مانتے رہیں اور والدین کو بس کچھ ڈال دیں, نہ ایسا نہ کیا جائے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا تو آقا نے فرمایا ہاں بڑے کام کا بندہ ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا نیک بندہ ہے, لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے, وہ ساری رات سویا رہتا ہے, وہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور دوبارہ فجر میں اٹھتا ہے, تہجد کی نماز ہی ادا نہیں کرتا. میں اور آپ دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہی اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھتا ہے. لیکن اتنی بڑی بات آقا نے بتائی ہے کہ ہر اچھائی پائی جاتی ہے عبداللہ میں, لیکن ایک چیز ہے تہجد ادا نہیں کرتا. اسے بتایا جائے کہ اگر تو نے کامل مومن بننا ہے تو ساتھ نماز تہجد بھی ادا کیا کر. اگر تو نے اچھی گواہی اپنے بارے میں لکھوا دینی ہے تو نماز تہجد کے لیے بھی اٹھا کر. پھر یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ظاہری میں ان کے دور خلافت میں بتائی لوگوں کو اور کہا لوگوں سنو, اس وقت آقا نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا تھا, ابھی کتنا عرصہ گزر گیا ہے, کوئی بھی لمحہ ہو میں صحیح ہوں, میں بیمار ہوں, کوئی بھی کسی بھی مشکل میں ہوں, کیسی بھی زندگی گزر رہی ہو, پھر اس کے بعد عبداللہ نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی. میں اور آپ پھر جب گواہی حاصل کر لیتے ہیں, مجھے اور آپ کو پتہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا سے سوال کیا, آقا اب جب دین پھیل گیا ہے, اب جب لوگ دور دراز سے آئے ہیں, اب جب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ نے دماغ بھی, فہم و فراست بھی, حافظہ بھی آقا سے مانگ کے لیا ہوا ہے اور یہ حدیثیں یاد کر لیتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے, میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے, میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں, آقا بتائیے کیا یہ ریاکاری میں شامل تو نہیں ہوتا؟ میں اور آپ اس بات کو سمجھے. آقا نے پھر سوال کیا, ابو ہریرہ کوئی سے نہ پوچھ, اپنے دل سے پوچھ, بتا تیرے دل میں کیا بات ہے. آقا میں تو اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہیں رکھتا, میں تو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے جو کچھ کیا ہے, آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پھر آقا نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ پھر اس بات سے پریشان نہ ہوا کر, تو باہر نکلتا ہے, تیرے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, تجھے پھر پتہ ہونا چاہیے کہ اسی دنیا میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے سبب تجھے جنت کی بشارتیں دے رہا ہے. میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ پاکیزہ لوگ کہ جن کی زندگیاں حضور کے قدموں میں گزری ہیں. یار میں آپ کو وہ بات سناؤں, کتنی یہ درد بھری بات ہے. میں آپ کو بات اگر بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ لوگ کہاں تھے اور کیسی کیسی باتیں کر گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ, آقا نے انہیں بڑی چیزیں بتائی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک قسم کا آپ سمجھے انہیں رجسٹر دے دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے اور یہ بندہ منافق ہے, یہ بندہ ایسے ہے اور یہ بندہ ایسے ہے. صحابہ فرماتے وہ بندہ کہ جس کے بارے ہمیں شک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کامل مومن تھا کہ نہیں تھا, ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نماز جنازہ ادا کرتے تو ہم بھی نماز جنازہ پڑھ لیا کرتے, اور اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو ہمیں سمجھ آ جاتا کہ رجسٹر میں نام بڑا اور طریقے کا لکھا ہوا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 62 سال کی عمر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اب خلیفۃ المسلمین ہیں, اب لوگوں میں ایک ڈنکا بجتا ہے کہ یہ عدل و انصاف کے پیکر ہیں, مال غنیمت بھی آتا ہے تو بڑے عدل و انصاف کے ساتھ دیا جاتا ہے, بڑی شہرت ہے اور بڑے دور دراز علاقوں تک اب پیغام پہنچ چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ سیکھا ہے اس میں عمل ہو رہا ہے. کہا رات کا آخری پہر ہے, میرے دروازے پہ دستک ہوئی ہے اور میں نے بڑے ڈر کے دروازہ کھولا ہے کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے. کہا میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے, خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المومنین, امیر المومنین, آپ یہاں تشریف لائے ہیں, مجھے حکم دیا ہوتا میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا, رات کے اس پہر میرے پاس آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حذیفہ یار دیکھ ابھی
ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کمر بڑی کمزور ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، آخرت کی مناظر بڑی. لیکن حذیفہ تجھے پتا ہے میں جو بات کرتا ہوں اس پہ ڈٹ جاتا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں اس پہ پیرا بڑھا دیتا ہوں، تو اس بات کو جانتا ہے؟ ہاں میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ حذیفہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، لیکن میں یہ رات فاش نہیں کروں گا، تو مجھے جو بتائے گا میں سنبھال کے رکھوں گا اپنے پاس، میں تیری بات کسی کے سامنے کروں گا نہیں. تجھے اعتبار ہے مجھ پہ؟ ہاں میں آپ پہ اعتبار کرتا ہوں. آپ پوچھئے تو صحیح آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حذیفہ میرا آخری لمحہ بڑا قریب ہے اور مجھے آئے روز یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا. وہ کہتے ہیں میں دل میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کیا سوال کرنے آئے ہیں، آدھی رات کو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. تو میں نے سوال کر ہی لیا بار بار کہ حضور بتا دیں وجہ کیا ہے، یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حذیفہ یار آقا نے تجھے مومنین اور منافقین کی لسٹ دی ہے، ذرا مجھے بتا میرا نام منافقین کی لسٹ میں تو شامل نہیں کر دیا گیا، مجھے بتا کہ مجھے کوئی ان لوگوں میں شامل تو نہیں کر دیا گیا کہ جن کے جنازے پڑھنے سے تو رک جایا کرتا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ساری زندگی اتنا کبھی نہیں رویا، میں قدموں میں گرا اور کہا نہیں حضور آپ کے بارے میں ہمیں آقا نے بتایا ہے کہ عمر کی زبان پہ حق بولا کرتا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا عمر وہ ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. آقا نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان کو رستہ چھوڑ دیتا ہے. آپ کے بارے میں آقا نے کوئی ایسی بات، میں اور آپ یہ سمجھے کہ زمانے کے لوگ ہمارے لیے کیسی گواہیاں دیتے ہیں، میں اور آپ اس بات کو جانچیں، اور اگر یہ ایسا ہے تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھ کے کبھی میں اور آپ واپس آ جائیں کہ یہ لوگ گواہی جو دے رہے ہیں اگر انہوں نے جانے کے بعد بھی ویسی گواہی دی ہے تو کہیں آخرت ہماری تباہ و برباد نہ. اگر اچھی گواہیاں ہیں تو آپ کے لیے خراج عقیدت ہے. وہ آخری وقت تھا یار، یہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے کیسی زندگیاں پائی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، اب جان جانے کو ہے، اور میں پاس بیٹھا ہوا ہوں اور کہتا ہوں حضرت عمر کو کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کی وفاداریاں دیکھی ہیں، پھر ہم نے بدر و احد میں بھی آپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کریم آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی استقامت کو بھی دیکھا ہے، پھر جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو ہم نے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا پیکر بنتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا ہے، ہر اچھائی کو دیکھا ہے. تو کہا حضرت عمر ان سے کہنے لگے عبداللہ دیکھ یہ لوگ گواہیاں دیتے ہیں، ہاں دیتے ہیں. کہا یاد رکھ یہ زمانے کے لوگ گواہیاں دیتے ہیں، ان زمانے کے لوگوں کو میری صرف اچھائیوں کا پتہ ہے، برائیوں کا پتہ کوئی نہیں. یار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت مل چکی ہے، انہیں برائیوں کا پتہ کوئی نہیں. تو دعا کر عبداللہ بروز حشر اللہ رب العزت میری اچھائیوں اور برائیوں کو برابر کر کے میرے جنتی ہونے کا اعلان فرما. کہ کیسے لوگ تھے جنہیں آخرت کی فکر تھی، جو ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے تھے. ایمان والو میں اور آپ چند سجدے کر کے غرور و تکبر میں نہ آئیں، میں اور آپ چند لمحات کریم آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ وابستہ رہ کے اپنے آپ کو جنتی ہونا ثابت نہ کرتے رہے. نہیں اچھی گواہیاں بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، کریم آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ ایسا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ گزرتے ہوئے لوگوں پہ آپ کے لیے اچھائی والی باتیں ہوں. یہ سب کچھ ہوگا لیکن ضرورت اس امر کی ہے واپس آئیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے ہو جائیں، ایمان لانے کے بعد نیک صالح اعمال کرتے رہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر گواہیاں جمع کرنے کی آپ کو شاید ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ رب العزت گواہوں کو خود پیدا فرما دے گا. آپ خدا کے ہو جائیں گے تو خدا جب آپ کا ہو گیا تو ساری مخلوق خدا کو آپ کا بنا دے گا. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنایا ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.